حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب تورات بھی، اس کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھی تقریباً 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ 100 سال تک تو تورات کا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کسی سفر پہ گئے تو جانے کے بعد ایک بستی سے گزرتے ہوئے انہیں اونگ اور نیند آئی، تو تھوڑی دیر سستا لینے کے لیے کسی جگہ ٹھہرے، تو وہاں کھنڈرات تھے، پرانی حویلی، پرانی چیزیں، پرانی عمارتیں تھیں۔ تو ان کھنڈرات کو دیکھ کر انہوں نے کہا، اے اللہ، یہ جو مرے ہوئے لوگ، مری ہوئی بستیاں دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتی ہیں؟ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے انہیں 100 سال تک موت کی نیند سلائی ہے۔ 100 سال تک سوتے رہے۔ پھر اس کے بعد آگے قرآن نے کہا 100 سال کے بعد جب اٹھے تو اللہ نے پوچھا کم لبثت، کتنے دن سوتے رہے؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ میں سویا ہوں۔ انہیں ایسا اس لیے محسوس ہوا کہ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، جب اٹھے تو شام کا وقت تھا۔ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جس دن کی صبح میں سویا ہوں اسی دن کی شام میں اٹھا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، بل لبثت 100 عام، 100 سال تک سوتے رہے ہو تم۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانے کو دیکھو، پینے کی چیز دیکھو۔ کھانا جلدی خراب ہونے والی چیز ہے، پینے کی چیزیں جلدی خراب ہونے کی چیزیں، لم یتسنہ، وہ خراب نہیں ہوئی ہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنا گدھا جس پہ تم سواری کر گئے اس کی طرف دیکھو۔ گدھے کو دیکھا تو وہ مرا پڑا ہے۔ کہا کہ اب یہ قدرت ہماری دیکھو کہ جو چیز خراب ہونے والی تھی اس کو ہم نے باقی رکھا ہوا ہے، اور جو باقی رہ سکتی تھی اس کو ہم نے موت کی نیند سلایا۔ اور جب وہ دوبارہ پیدا ہوا ان کی آنکھوں کے سامنے، فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس واقعے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام وہاں سے ہٹ کے جب اپنی بستی میں آئے تو 100 سال میں تو پورا مسئلہ ہی بدلا ہوا تھا۔ لوگ بدل گئے، عمارتیں بدل گئی، اور وہاں کی دکانیں بدل گئی، بازار بدل گئے، سکہ بدل گیا، چلنے والی نوٹ بدل گئی، کرنسیاں تبدیل ہو گئی، بہت کچھ واقع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر لوٹ کے آئے تو بہت زمانے کی ایک بوڑھی ملی انہیں، تو ان سے کہا کہ ہم یہ ایک موقع پر یہاں ایک گھر رہا کرتا تھا۔ کہا کہ ہاں گھر تو رہا کرتا تھا لیکن یہاں کوئی موجود نہیں ہے، اماں وہ میرا گھر ہے۔ کہا کہ اچھا تمہارا گھر ہے؟ اس میں تو کئی لوگ آئے رہے اور چلے گئے، اگر تم کہتے ہو تمہارا گھر تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا ہو۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات پڑھ کے سنائی، لوگوں تو لوگ حیران ہوئے۔ 100 سال تک تو تورات کا جاننے والا بھی کوئی نہیں تھا، یہ 100 سال کے بعد بغیر دیکھے سنانے والا پیدا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کو سامنے بٹھایا اور تورات سننی شروع کی، تو پورے 100 برس کے بعد شروع سے لے کے آخر تک پوری تورات سنا دی انہوں نے۔ تب کہا یہود نے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا بیٹا ہوگا تبھی تو تورات یاد ہوگی، خالی آدمی کو تو کسی کو تو یاد نہیں ہے، اتنا عرصہ گزرا ہے۔ لیکن اب اگر 100 سال کے بعد کوئی سنا رہا ہے تو اس کا مطلب اللہ کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے کی وجہ یہ ہے